بسم اللہ الرحمن الرحیم. زرشاریہ فریگرنسز میں خوش آمدید ہے. اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک اہم سوال کو جو ہمارے ایک ویور کی طرف سے کیا گیا تھا، ہمارے ایک چاہنے والے کی طرف سے. اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو میں سوال آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں. السلام علیکم جی سر، میں نے ابھی ویڈیو بھیجی ہے اور سوری ویڈیو دیکھی ہے آپ کی کریڈ ایڈونٹس کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر، جب آپ نے جو آئل لیا ہے وہ پیور ہے بالکل، یعنی فرانس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئل ہے، تو اس میں پھر اتنے سارے فکسیٹو کیوں ڈالتے ہیں؟ مطلب کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی تیار ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، بیسیکلی ان کا سوال یہ ہے کہ جب 100% ہم 100% پیور پرفیوم آئل استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 100% پیور اور کہنا چاہیے کہ اچھی کوالٹی کا پرفیوم آئل استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایتھنول ہے وہ بھی آپ کا پرفیوم گریڈڈ ہو، ٹھیک ہے، یعنی پرفیوم کے لحاظ سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو. تو جب یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پرفیوم کی بیسک یہی دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ان فکسیٹو وغیرہ کی، یا یہ میں استعمال کرتا ہوں الڈیہائڈز وغیرہ، ٹھیک ہے، اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں ان الڈیہائڈز وغیرہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے، یا ان اروما کیمیکلز کی ہمیں کیا ضرورت ہے. سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آخر ان کی ضرورت یا ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. جب آئل عطر آپ کا جو ہے وہ بالکل پیور ہے تو پھر چاہیے کہ وہ پورا رزلٹ دے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہوتی، تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا. میں بتاتا چلوں، اپنے چینل پر میں پرفیوم سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز وغیرہ، ریویوز وغیرہ، پرفیوم کے بنانے کے طریقہ، بہت ساری چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ را مٹیریلز وغیرہ کی ڈسکشن ہوتی ہے. آپ را مٹیریلز بنے بنائے پرفیوم بھی مجھ سے منگوا سکتے ہیں. ویڈیو کے مقصد کی طرف آتے ہیں. تو بیسیکلی جو پرفیوم میں ان دونوں چیزوں کے علاوہ، یعنی پرفیوم آئل، ٹھیک ہے، جو اسینشل آئل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سنتھیٹک آئل بھی ہو سکتا ہے. کبھی میں ان کا بھی فرق بتاؤں گا کہ اسینشل آئل ویسے نیچرل آئل ہوتا ہے، سنتھیٹک آئل جو ہوتا ہے وہ بھی اتر ہی ہوتا ہے لیکن وہ مصنوعی طور پر بنایا گیا ہوتا ہے. اور ایتھنول، ان دو کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کس کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو پرفیوم میں ڈلتی ہیں. تو بیسیکلی یہ 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو مین ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن 4 قسم کی چیزیں ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکسیٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اروما کیمیکلز ہوتے ہیں، الڈیہائڈز ہوتے ہیں، اور کچھ ریزنائڈز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فکسیٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ فکسیٹیوز جو ہے بیسیکلی وہ استعمال ہوتے ہیں لانگیویٹی کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے. یعنی فکسیٹیوز کے یہ جو پیچھے آپ کی ساری لائن آ رہی ہے، یہ اروما کیمیکلز ہیں، ٹھیک ہے. یہ والی لائن جو ساری آ رہی ہے یہ فکسیٹیوز کی ہے، جن میں آئزوئی سپر ہے، ٹھیک ہے، گلیکسولائڈ ہے، ہیڈیون ہے. اور مین جو آپ کے جو فکسیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئزوئی سپر ہے، ٹھیک ہے، گلیکسولائڈ ہے، سینیڈیول ہے، ٹھیک ہے، یہ سندل رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ چوتھا جو ہے آپ کا ایمبروکسن ہے. ایمبروکسن چونکہ ڈائلوٹڈ فارم میں استعمال ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ یہ کبھی اس کو آپ کو ڈائلوٹ کرنا بھی سکھاؤں گا، ڈی پی جی کے اندر کیسے ڈائلوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایمبروکسن اسی کے اندر یہ پاؤڈری فارم میں ہوتا ہے، جس طرح ٹونلائڈ ہے نا، یہ پاؤڈری فارم میں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا اس سے زیادہ کرسٹل ہوتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی میں اس کی کوئی مکسر بناؤں گا تو میں ضرور اس کی ویڈیو بناؤں گا. یہ بیسیکلی جو ساری لائن ہے یہ فکسیٹیوز کی ہے. ان کا کام بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ لانگیویٹی ہوتا ہے. چونکہ ایتھنول اس کی ایواپوریشن طاقت زیادہ ہوتی ہے، جلدی ایواپوریٹ ہوتا ہے. تو لانگیویٹی دینے کے لیے ان میں سے جو کچھ فکسیٹیو ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ایواپوریشن جو ریٹ ہے اس کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بینزوئن ہو گیا، ایمبروکسن ہو گیا، ٹھیک ہے، مسک ہو گیا، ریزونائڈز بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہیں اس کی اسپیڈ کو سلو کرتے ہیں،
ایواپوریٹ کرنے کی. تو یہ جب ایواپوریٹ دیر سے ہوتا ہے تو خوشبو جو ہوتا ہے وہ لانگ عرصے تک، لانگ ٹائم تک جو ہے رہتی ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ بیلنسڈ پروجیکشن کے لیے ہوتے ہیں، جن میں آئزو سپر، ٹھیک ہے، اور ایمبروکسن بہت اہم ہے. آئزو سپر جو ہے پرفیوم کے اندر جادو کا کام کرتا ہے. دیکھیں ہماری نوز جو ہے نا وہ بلائنڈ ہو جاتی ہے خوشبو سے. جب ہم کسی پرفیوم کی خوشبو سونگھتے ہیں تو ہم کچھ ہی دیر میں 4 سے 5 منٹ میں اس سے بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اس کی طاقت یہ ہے کہ یہ پرفیوم کو جو ہے نا روکتا ہے، پھر چلاتا ہے، پھر روکتا ہے، پھر چلاتا ہے. یعنی کسی نے، کوئی آپ کے قریب آیا، ٹھیک ہے، اس نے خوشبو سونگھی تو تھوڑی دیر میں اس کی ناک جو ہے بند ہو جائے گی. یہ اس کی جو پرفیوم کی جو یہ کوالٹی ہے، اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو روکتا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ پروجیکٹ کرنا شروع کرے گا پرفیوم، تو جو آپ کے پاس موجود ہیں لوگ وہ دوبارہ سونگھنے لگیں گے، ان کو دوبارہ خوشبو آئے گی. تو یہ چیزیں فکسیٹیوز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت اہم کام ہے ان کا کہ یہ پروجیکشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ لانگیویٹی کو جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں. ان میں آئزو سپر ہو گیا. سندل جو ہے یہ بیسیکلی اس کی ایتھنال کی جو اپنی ایک تنگ کرنے والی بو ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے. گلیکسولائڈ جو ہے وہ مولیکیولز کو بانڈ کرنے کے لیے کام آتا ہے. اسی جتنے بھی ایتھر کے مولیکیولز اور اس کے ساتھ ساتھ ایتھنال کے جو مولیکیولز ہیں ان کو بانڈ کر کے رکھتا ہے یہ، ٹھیک ہے. باقی ہیڈیون وغیرہ بھی، یہ بھی لانگیویٹی کے لیے کام آتا ہے اور پروجیکشن کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پہ ان پرفیومز کے اندر جو کہ مسک بیسڈ ہیں. یعنی کہنا چاہیے کہ جن کے بیس میں جو ہے وہ اروما مسک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں کبھی بتاؤں گا کہ اس کے ذریعے، ہیڈیون کے ذریعے اور آئزو سپر کے ذریعے آپ کس طرح کسی بھی پرفیوم کی پروجیکشن کو آپ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی کی. اس کے بعد آتے ہیں اروما کیمیکلز. دیکھیں اروما کیمیکلز جو ہے نا یہ خاص خوشبوئیں پیدا کرتے ہیں. ہر کیمیکل جو ہے وہ ایک خاص قسم کی خوشبو لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے. جیسے ڈی لیمینون جو ہے یہ لیمن کی خوشبو لیے ہوئے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آئزوئی سپر بھی جو ہے وہ اروما کیمیکل کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ ووڈی جو ہے خوشبو لیے ہوئے ہے. ہیڈیون، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اروما اس میں فکسیٹیز میں پیچھے رکھا تھا. یہ بیسیکلی اس کا زیادہ کام جو ہے، ویسے تو پروجیکشن کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اروما کیمیکل کے طور پہ کام کرتا ہے. اس کی خوشبو جیسمین جیسی جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ جو اروما کیمیکلز ہیں نا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی سنتھیٹک یا کسی بھی نیچرل پرفیوم کے اندر، عطر کے اندر جو خوشبو ہے اس کو انہینس کرنا، اس کو بڑھا کے پیش کرنا، اس کو ایسے پیش کرنا کہ وہ محسوس ہو، پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ خوشبو ہے، ٹھیک ہے. دوسری اروما کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ان کا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ جو اسینشل آئلز ہوتے ہیں، قدرتی آئل ہوتے ہیں، وہ ہر وقت موجود نہیں ہوتے. ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں وہ. تو ان کی جگہ پھر یہ اروما کیمیکلز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تقریباً تمام ہی کہنا چاہیے کہ کمپنیاں، بڑی جو برانڈڈ کمپنیز ہیں وہ بھی ان کو استعمال کرتی ہیں. جیسے کہ چینل 5 ہے، وہ ان میں سے الڈیہائڈز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے چینل 5 کا جو خوشبو ہے وہ اسپارکلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ محسوس ہوتی ہے، ناک باقاعدہ اس کو پکڑتی ہے. اچھا یہ جو اروما کیمیکلز ہیں نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ میرا یوں کہیں کہ اسٹوڈیو ہے پورا جس پر میں ویڈیو بناتا ہوں. یہ اروما کیمیکلز جہاں رکھے ہیں نا وہاں مجھے ہر وقت ان کی خوشبو آتی رہتی ہے، ہر وقت. یہ ایسی چیز ہے یعنی میری ناک بلائنڈ نہیں ہوتی ان سے. تو یہ ان کا بہت زیادہ کام ہے، ٹھیک ہے. یہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کس پرفیوم میں کون سا اروما کیمیکل ڈالنا ہے، وہ اس کی کون سی خوشبو کو کنٹرول کرے گا، بوسٹ کرے گا، پروجیکٹ کرے گا، لانگ کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پتا ہونا چاہیے، بیسک کام یہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں انشاءاللہ. ہر پرفیوم کے ساتھ میں باقاعدہ بتاتا ہوں کہ آپ کون سے اروما کیمیکلز جو ہیں وہ یوز کریں گے تو
ان کے لیے آپ چینل کے ساتھ رہیں، جڑے رہیں، سبسکرائب کر کے رکھیں. گیو اوے بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں میں ہم ساتھ رہیں گے. تو جب یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیسک برانڈز ہیں وہ اس کو، ان چیزوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں. تو ان کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سینڈ کی کمپلیکسٹی کو بڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ لانگیویٹی، اس کی پروجیکشن کو جو ہے مزید بڑھائیں، بوسٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی خوشبوئیں بھی جو ہیں وہ کانسٹنٹ رہیں، یعنی ہر وقت آتی رہیں. ورنہ صرف آئل کو استعمال کریں گے تو تھوڑی دیر محسوس ہوگی، پھر محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو الڈیہائڈز وغیرہ بھی اس میں یوز ہوتے ہیں. الڈیہائڈز میں اگر ہم بات کریں تو چینل 5 جو ہے وہ آئی تھنک کہ C8 کو یا C7 کو جو ہے یوز کرتا ہے، یا C5 کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبروکسن جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیور سواج کے اندر جو ہے وہ اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے. ہیڈیون کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایو سواج کے اندر موجود ہے. تو یہ تمام جو ہے نا، اسی طرح کیشمیران جو ہے، گلیکسولائڈ جو ہے، یہ سب جو ہے، نارکیسو روڈریگوس جو ہے وہ ایک پرفیوم ہے، اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو یہ تمام جتنے بھی پرفیومز ہیں، برانڈڈ پرفیومز بھی ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے بالکل الگ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف ایتھنال، ہم مقصد کی بات پہ آتے ہیں کہ صرف ایتھنال اور یہ آئل جو اتر ہے، یہ اپنی پروجیکشن، اپنا مقصد بالکل پوری طرح نہیں انجام دے گا ان چیزوں کے بغیر. یہ چیزیں اس کی کارکردگی کو مزید بڑھاتی ہیں، مزید اچھا کرتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو، جن میں فکسیٹیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور جن میں الڈیہائڈز ہیں، اروما کیمیکلز ہیں، ریزینائڈز بھی ہیں. ریزینائڈز جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو کو روک کے رکھتے ہیں، ہلکا ہلکا، وقت وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چھوڑتے ہیں. تو وہ یوں کریں کہ لانگ ٹائم نکالتی ہے، پورا دن بھی نکال لیتی ہے. ٹھیک ہے. ریزینائڈز میں بینزوئن جو ہے وہ بہت اہم ہے، یہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے، یہ ان کا یہ اصل کام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں، صرف ان دونوں کا کام نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں سے مل کر، جو کہ صحیح بیلنس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، صحیح طریقے کے ساتھ ہوں، یہ سب مل کر جو ہے ایک سینٹ کی پرفارمنس، پروجیکشن، بوسٹنگ، سب چیزوں کو جو ہے وہ ابھارتی ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آگے جتنی بھی کام کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.